الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وإطرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جماعت الاولیٰ کا دن ختم ہو گیا. یہ شب 15 آئی اور یہ دونوں تاریخیں جو تاریخی اہمیت اور مناسبت رکھتی ہیں وہ کم از کم براہ راست مجلس سننے والوں میں سے ہر ایک کے علم میں ہے اور آپ حضرات کی بھی تھکن اور میں خود بھی اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کر رہا ہوں. لیکن کیونکہ یہ سلسلہ ایک خاص موضوع پر ہے اور موضوع بھی ایسا کہ غالباً شہزادی کی زندگی کا اہم ترین مقصد مسائل کی روایت میں ہم یہ جملہ سنتے بھی ہیں کہ جب ایک مرتبہ شہزادی نے میرے مولا سے شکایت نہیں بلکہ ہمیں اور آپ کو آگاہ کرنے کے لیے یہ سوال کیا تھا کہ ان تمام مسائل سے خاموشی کیوں، تو مسجد النبوی سے بلند ہو جانے والی اذان کی آواز میں رسول کا نام سن کر مولا کا جواب یہی تو تھا کہ فقط اس لیے کہ یہ ذکر رسول باقی رہے. ذکر رسول کا یہ 8واں سال، اس سال کی 7ویں تقریر مجموعی اعتبار سے تقریر نمبر 121. وہ ذکر رسول کے جس کی بقا سے علی اور فاطمہ نے ان تمام مسائل کے درمیان جو خود معصوم کے الفاظ میں کہ جہاں نہ غلط بیانی ہو سکتی ہے نہ ہی مبالغہ، وہ مسائل جو خود معصوم کے الفاظ میں اگر دن پہ پڑھتے تو وہ تاریخ راتوں میں بدل جاتے ہیں، ان تمام مسائل کو صبر کیا تاکہ رسالت کا کلمہ دنیا میں رہے، ذکر رسول اس دنیا میں ہوتا رہے. تو غالباً آج کے اس دن کے بعد ہماری گفتگو مقصد طیبہ سے قریب ترین ہونے کی بنا پر ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ موضوع کو بدلا جائے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 7ویں تقریر موجودہ سال کی تقریر کا نمبر 121 تاریخی واقعات تسلسل کے ساتھ بیان کیے جا رہے تھے اور اب ہم پیغمبر اسلام کی عمر کے 60ویں سال میں داخل ہو چکے ہیں. ہجرت کے بعد 7 ہجری کا سن چل رہا. خیبر کی لڑائی سے پیغمبر اسلام فارغ ہو چکے ہیں، لیکن ایک ایسا واقعہ جو آج مکمل ہونے جا رہا، ایک ایسا واقعہ ہمارے موضوع میں آ گیا کہ جس کا آغاز ہوا تھا خیبر کی لڑائی سے پہلے اور اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہوئے خیبر کی لڑائی کے بعد. اور واقعہ صرف یہ کہ جب پیغمبر اسلام سن 6 ہجری صلح حدیبیہ انجام دے کر واپس مدینہ پہنچے تو اگرچہ مدینے میں صرف 25 دن قیام کیا جا سکا اور سیدھا خیبر کی جانب لشکر اسلام چلا، لیکن اس 25 دن کے قیام میں پیغمبر اسلام نے یہ دیکھ کر کہ اسلام کی تبلیغ کے راستے کی 2 بڑی رکاوٹیں، ایک کفار مکہ جو صلح کے بعد خاموش ہو گئے، ایک یہودی جو خیبر کی عنقریب شکست کے بعد خاموش ہونے والے. یہ 2 رکاوٹیں ہٹ جانے کے بعد اب وہ وقت آ گیا کہ رسالت کے پیغام کو ساری دنیا کے کانوں تک پہنچایا جائے اور اتمام حجت ہو جائے ان تمام افراد پر کہ جو بعد میں میدان قیامت میں یہ بہانہ کر سکتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ عرب کی سرزمین میں کوئی رسول آیا. پیغمبر اسلام اب تبلیغ کے نقطۂ نگاہ سے خطوط بھجوانا شروع کی اور سن 6 ہجری کے ذی الحجہ کے مہینے اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ کے مہینے ایک دن
6 خط لکھ کر اسی دن 6 قاصدوں کو مدینے سے نکلنے کا حکم دیا گیا. پرانی بات ہے، اسے بار بار دوہرا دیا گیا، لیکن ایک مرتبہ پھر تکرار ہو جائے کہ ویسے اس وقت بھی ہمارے پاس پیغمبر کے 185 تحریری دستاویزات میں 29 وہ خط ہیں کہ جو تبلیغ کے نقطۂ نگاہ سے لکھے گئے، مگر اس 29 میں 6 وہ جو ایک ہی دن مدینے میں تحریر ہوئے اور جن جن کے حوالے کیے گئے انہیں یہ حکم تھا کہ آج ہی کے دن سب کو مدینے سے نکل جانا. اور اگر عرب کا نقشہ انسان سامنے رکھے تو ایسا ہی محسوس ہو رہا کہ یہ 6 کے 6 قاصد 6 مختلف حکمرانوں کو بھی بھیجے گئے اور 6 مختلف سمتوں. اس میں سے 4 کا بیان مکمل ہو چکا تھا. اہم ترین خط ایران کے بادشاہ کسرا کے نام بھیجا گیا اور یہ واحد حکمران تھا جس نے پیغمبر اسلام کے نامہ مبارک کو چاک کر دیا. عبداللہ ابن حذافہ سہمی یہ پیغمبر کے ایک ایلچی یا قاصد ہیں جو ایران جا رہی ہیں. دہیہ قلبی یہ دوسرے قاصد ہیں جو پیغمبر کا خط لے کر قیصر روم کے دربار میں پہنچ رہے ہیں. تیسرا خط حافظ ابن ابی بلتہا کے ذریعے مصر کے حکمران مقوقس کو بھجوایا گیا، پچھلے منگل کی تقریب کا عنوان. اور چوتھا خط جس کے تذکرے پر پچھلی تقریر مکمل ہوئی وہ عمر ابن امیہ زمری لے کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پہنچے. اور یہی 4 خط وہ کہ جس میں پیغمبر اسلام نے زیادہ تفصیل لکھی. اس کے بعد 2 خط اور ملتے ہیں جو انہی 4 قاصدوں کے ساتھ اسی دن مدینہ منورہ سے نکلنے والے 2 اور قاصد. ایک عمر ابن سلیح جن کو بھیجا جا رہا ہے یمن کے علاقے کی طرف، جمامہ کے علاقے کی طرف، اور آخری شجاع ابن وہب جو شام اور عرب کی سرحدوں پر واقع علاقے کی جانب گئے. اور ان 2 کا واقعہ بہت ہی مختصر ہے. پچھلی تقریر جس انداز سے مکمل کی گئی تو بعض واقعات کا بیان لوگوں کو ذرا ادھورا محسوس ہوا. فقط اسی شکایت کو دور کرنے کے لیے ایک مرتبہ ذرا سی خطرہ پیغمبر اسلام کا 4تھا خط حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس جا رہا. نجاشی کسی کا نام نہیں، نجاشی ایک لقب جو حبشہ کے ہر بادشاہ کو ملتا. یہ ٹائٹل جو بھی حکمران تخت حبشہ پر بیٹھے گا اس کا لقب نجاشی ہو جائے گا. تاریخوں کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا کہ پیغمبر اسلام نے 2 مختلف بادشاہوں کے نام خط بھجوائے جن کا لقب تھا نجاشی. یعنی جملہ میں بدل احادیث کی کتابیں دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہو رہا کہ 2 مختلف نجاشی تھے جنہیں پیغمبر اسلام نے تبلیغ کے لیے خط بھجوائے. اور اسی اختلاف کی بنا پر علماء میں یہ چیز میرے بحث آئی کہ اصل میں حبشہ کے بادشاہ کا تذکرہ جناب جعفر طیار کے حوالے سے ہوتا کہ جب پہلی مرتبہ مسلمان ہجرت کر کے مکے سے نکلے. کون سا سال؟ وہی سال جو شہزادی کی ولادت کا سال. شہزادی کی ولادت کا سال وہ سال ہے کہ جب مسلمانوں کو مکے سے باہر ایک جائے پناہ نصیب ہو گئی جس کا نام تھا حبشہ، اور وہاں کا حکمران جس نے ان تمام مسلمانوں کا استقبال کیا. اور جب مکے کے کافروں نے ان مسلمانوں کی واپسی کا مطالبہ کیا تو انتہائی دلیل کر کے کفار مکہ کو اس نے اپنے دربار سے نکال دیا. بہت پہلے 121ویں تقریر چل رہی، یہ غالباً کوئی 15ویں 16ویں تقریر میں شاید ہمارا عنوان بنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ اس واقعے کی بات یہ 15 سال گزر چکے تو پیغمبر کا وہ خط حبشہ جا رہا جس نے تبلیغ کی اور اسلام قبول کرنے کی بات ہو رہی. تو بعض مسلمانوں نے کہا
کہ یہ دو الگ الگ بادشاہ تھے. وہ دوسرا نجاشی تھا جس کے زمانے میں مسلمانوں کو پناہ ملی، اور جو خط بھیجا جا رہا ہے وہ دوسرا نجاشی تھا. لیکن ہمارے علماء کا یہ نظریہ کہ یہ دونوں تو ایک ہی تھے، لیکن یہ خط ملنے کے بعد جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو چند ہی دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جو اس کا جانشین بنا 1 سال کے بعد پیغمبر نے اس کے نام میں خط بھیجا، مگر اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. بہت ہی مختصر واقعات میں جب اختلافات بڑھ جاتے ہیں تو اس سلسلے میں 121ویں تقریر کو شامل کر کے ہم نے کوشش یہی کی کہ وہ ساری باتیں جو علماء اور مورخین کے معیار کی اسے عوام تک پہنچانے کی ضرورت نہیں. بہرحال ہمارے علماء کی تحقیق کا خلاصہ یہ کہ یقیناً پیغمبر کو الگ الگ نجاشی کے نام خط بھیجے، لیکن پہلا خط اسی نجاشی کے نام بھیجا گیا جو 15 سال سے زیادہ حبشہ میں حکومت کر رہا تھا، اور اسی 15 سال پہلے مسلمانوں کا استقبال کیا، اور 15 سال کے بعد جب پیغمبر نے براہ راست اسے دعوت اسلام دی، اس وقت اسے دعوت اسلام نہیں دی گئی. جب 15 سال بعد ایران، روم اور مصر کے بادشاہ کے ساتھ اسے بھی دعوت اسلام دی گئی تو اس نے بالفور اسلام قبول کر لیا، اور نہ صرف یہ کہ خود اسلام قبول کیا بلکہ باقاعدہ 60 یا 70 آدمیوں کی ایک جماعت تیار کی جس میں زیادہ تر اس نے عیسائی راہب اور پادری کو شامل کیا تاکہ وہ مدینے جا کر براہ راست پیغمبر سے اسلام کو سن کر واپس آئیں تو حبشہ میں اسلام زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل سکے. ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں جہاں پیغمبر کا خط ابھی تک گیا، ایک ایران کے بادشاہ کو چھوڑ کر باقیوں نے اسلام قبول کیا ہو یا قبول نہ کیا ہو، مگر اسلام کو مانا ضرور، احترام ضرور کیا پیغمبر کے قاصد کا. البتہ نجاشی ہم وہ واحد حکمران نظر آیا کہ جس نے نہ صرف یہ کہ فوراً اسلام قبول کر لیا بلکہ باقاعدہ ایک منصوبہ بھی بنایا کہ اپنی پوری قوم کو اور اپنے پورے ملک کو کس طرح مسلمان بنانا، اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو درمیان سے ہٹا لیا کہ ایسا نہ ہو کہ طاقت کے ذریعے اسلام پھیلے، اور ان عیسائی راہبوں اور ان عیسائی پادریوں کو آگے کر دیا کہ جو پیغمبر سے مدینے میں ملاقات کر کے جب واپس آئے اور انہوں نے اسلام کی بات شروع کر دی تو اب عیسائیوں کا مسئلہ بھی یہ نہ رہا کہ حکمران تلوار کے زور سے ہمیں مسلمان بنا رہا. اسی دوران وہ واقعہ پیش آیا جس کی تفصیلات کئی مرتبہ اس سلسلے میں آ چکی ہے، لیکن اس کا ایک آخری ٹکڑا بچا جا رہا تو پہلے اسے بھی بیان کر دیا جائے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ جنہیں ہم مانتے ہیں اور جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی نگاہ تقوی سب سے اہم ہے، باقی جو دنیاوی امتیازات کہ یہ آقا ہے، وہ غلام ہے، یہ مالکن ہے، وہ کنیز ہے، اس کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں. اور واقعہ یہ کہ جب اللہ کے رسول حبشہ کے بادشاہ کو دعوت اسلام بھیجی تو ساتھ میں حبشہ میں موجود وہ مسلمان خاتون جن کے لیے حبشہ بھی پناہ اور امن کی جگہ نہ قرار پا سکا، ام حبیبہ، ان کے لیے اپنی شادی کا پیام بھی بھیجا. واقعہ بہت مشہور، کئی مرتبہ کا دہرایا ہوا، مگر ایک مرتبہ سلسلہ کلام کے لیے چند جملوں کی تکرار ہو جائے. جتنے لوگ مکے سے ہجرت کر کے حبشہ گئے، حبشہ میں سب کو سکون مل گئے، وہ ایتھوپیا، وہ ایبیسینیا، وہ حبشہ، سب کے لیے وہاں سکون تھا. خصوصیت کے ساتھ 16 ایسی خواتین اس قافلے میں شامل تھی جو شادی شدہ تھی. ان سب کے لیے حبشہ راحت و آرام کی جگہ بن گئے. کفار مکہ سے پیچھا چھوٹ گئے. حبشہ کا بادشاہ مسلمانوں کے ساتھ پورا تعاون کر رہا، لیکن ایک خاتون اس میں ایسی جناب ام حبیبہ جن کا محکم اسلام کا سخترین اور بدترین دشمن، وہی خاندان جو بنو امیہ کا تھا. اور حبشہ جب پہنچے تو وہاں پہ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ باقی تمام مسلمانوں میں فقط یہی وہ تھے کہ جن کے شوہر عیسائیوں کے ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے جو شراب اور جوئے کے عادی تھے. عیسائیوں راہب بھی تھے، مقدس اور متقی افراد بھی تھے، لیکن ان کے شوہر کا اٹھنا بیٹھنا عبید اللہ ابن جہش ان کے ساتھ ہو گئے
نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام لانے کے بعد ایک مرتبہ پھر مرتد قرار پائے اور دین عیسائیت کو قبول کر لیا. اس وقت کیوں براہ راست یہ حکم نہیں آیا تھا کہ مسلمان عورت کافر مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. احکامات تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ مدینے میں نازل ہوئی. یہ تو واقعہ بھی ہجرت سے کئی سال پہلے تھا. تو مسلمان عورت اور کافر مرد جو اب اسلام کا ایک طے شدہ مسئلہ، مسلمان مرد عیسائی اور یہودی عورت سے شادی کر سکتا ہے بعض شرائط کے ساتھ، لیکن ایسی کوئی گنجائش اسلام کے پاس نہیں کہ کسی مسلمان عورت کی شادی کسی بھی غیر مسلم سے، چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی غیر مسلم سے شادی ہو. لیکن جب تک یہ واقعہ اس وقت تک یہ احکامات شریعت نازل نہیں ہوئے. میں اکثر اس لیے اشارہ کر دیتا ہوں ان باتوں کا کہ اس قسم کی چیزیں خود یہ بتا رہی کہ وہ لوگ جو سیرت رسول کا ایک آج واقعہ پکڑ کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ رسول کے زمانے کا اسلام کچھ اور تھا اور مولویوں نے اسلام کو کچھ اور بنا دیا، انہیں کتنا دھوکہ ہو رہا. کہ بار بار ایک ہی مثال میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ مثال ہے جسے ایسے لوگ سب سے زیادہ استعمال کرتے کہ جی جب رسول مدینے پہنچے تو مدینے کی عورتوں نے باقاعدہ گانے وغیرہ گا کے رسول کا استقبال کیا. معذاللہ بقول ان لوگوں کو یہ آج کے مولویوں کو بنایا ہوا اسلام ہے جس میں گانا حرام. پیغمبر کی جانب سے کبھی اتنی سختی نہ تھی. اسی طرح پردے کے کچھ مسائل. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ سیرت رسول کا جب تک آخری جملہ ہمارے سامنے نہ آ جائے ہم یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ رسول کس چیز کو حرام کر کے گئے اور کس کو اس کی حلیت پر باقی رکھا. جب اتنا بڑا مسئلہ کہ مسلمان عورت کافر مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، یہ اتنے سال کے بعد طے ہوا کہ عبید اللہ ابن جہش، یہ بات کب تک چل رہی؟ پیغمبر کی عمر 59 سال ہونے تک یہ نکاح چلتا رہا، جس میں خاتون مسلمان اور اس کا شوہر نہ صرف یہ کہ کافر بلکہ مرتد کافر، دین کو چھوڑ کے کفر اختیار کرنے والا، جس کی سزا قتل ہوتی. ضمنی بات آ گئی، میں فوراً اپنے موضوع پر آ جاؤں ورنہ بات پھیلتی چلی جائے. اب روایت یہ کہ حبیبہ خود ان کا جملہ یہ کہ دنوں رات سوائے رونے کی اور کوئی کام نہیں تھا. ان مسلمانوں میں وہ واحد تھی جو حبشہ پہنچ چکے، باقی سب کو راحت مل چکی. ان کا مسئلہ شوہر کا مسئلہ، اور شوہر تمام تر بیوی کی نصیحتیں سننے کے باوجود اپنے طریقے کو چھوڑنے کو تیار نہیں. اسے عیسائیت میں اس لیے مزہ آ رہا کہ عیسائیت اسے شراب کی اجازت دے رہی، جوے کی اجازت دے رہی اور ان گناہوں جو وہ انجام دینا چاہتا. اب حبیبہ جنہوں نے فقط دین کی خاطر اپنا میکہ چھوڑا، جنہوں نے فقط دین کی خاطر اپنے والدین کو چھوڑا، جنہوں نے فقط دین کی خاطر اپنا شہر چھوڑا، جن کی نگاہ میں اسلام سب سے اہم، شوہر بے دین بن چکا، اب ان کے لیے یہ سب سے بڑا امتحان. لیکن قرآن کا وعدہ بھی اور ہمارا آپ کا مشاہدہ، ہم بے صبری کر کے گناہ کی طرف بڑھ جائیں وہ ایک الگ بات، مگر قرآن کا وعدہ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ ہر زحمت اور مصیبت کے بعد اللہ نے راحت کا سامان رکھا. بس ذرا صبر کی ضرورت پیش آتی، لیکن ہم ہیں بے صبرے، ہم ہیں جلد باز. یہی وجہ کہ حلال سے ملنے والے رزق کو اپنی جلد بازی کی وجہ سے حرام میں بدل لیا کرتے، حلال سے ملنے والی نعمت کو اپنی جلد بازی کی وجہ سے حرام میں بدل لیتے. قرآن کا وعدہ کہ اگر کبھی تم پہ زحمت کا زمانہ آئے، اگر کبھی تم مصیبتوں میں گھرے رہو تو یاد رکھو یہ پروردگار تم سے وعدہ کر رہا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مصیبت کے بعد یقیناً راحت کا زمانہ اسی دنیا میں آنے والا. جس خاتون اسلام قبول کرنے کے بعد مکے میں تو یہ 3 سال اپنے میکے کے مظالم کو برداشت کیا، اور ہجرت کرنے کے بعد جب ہر ایک کو آرام مل گیا، ہجرت کے بعد بھی ان کی قسمت میں وہ 10-12 سال کی مصیبت تھی. لیکن پھر وہ وقت آ گیا کہ نہ صرف یہ کہ یہ مصیبتیں ختم ہوئی بلکہ ایک ایسے مرتبے کو انہوں نے پایا کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کبھی وہ وقت آئے گا
کہ میں ایک دشمن اسلام کی بیٹی ہو کر اور ایک مرتد کی بیوی ہو کر اس منزل پر پہنچوں گی کہ اللہ کا رسول خود میرے لیے اپنا پیام بھجوائے گا اور میرا نکاح اس شاندار طریقے سے ہوگا کہ جو سوائے خدیجہ طاہرہ سے اس وقت تک پیغمبر کی کسی زوجہ کا اس انداز سے نکاح نہیں ہو پایا جس طرح ام حبیبہ کا ہوا، کیونکہ خدیجہ طاہرہ کے مسئلے کو چھوڑ باقی جتنے بھی نکاح پیغمبر کے ہوئے وہ اعلان نبوت کے بعد ہوئے اور زیادہ تر مدینے میں ہوئے جہاں مسلمانوں کے لیے فاقہ ہی فاقہ۔ یہ ام حبیبہ وہ واحد خاتون جن کا نکاح حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے باقاعدہ شاہانہ سرپرستی میں کروایا تھا، فقط اس لیے کہ صبر سے کام لیا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ دعا تو کرتی رہی، مناجات تو کرتی رہی، لیکن مصیبتوں سے گھبرائی نہیں، پریشان نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس سال کے حالات ہم بیان کر رہے ہیں یعنی سن 6 ہجری، اس 6 ہجری کے شروع میں ان کے مرتد شوہر دنیا سے رخصت ہوئے، جہنم واصل ہوئے اور عدے کا زمانہ ختم ہوتا، رات کو خواب دیکھتی، بہت ہی مختصر خواب کہ جیسے کوئی ان کو آواز دے رہا ام المومنین کہہ کر کہ یا ام المومنین، اے مسلمانوں کی ماں۔ یہ وہ لقب ہے جو صرف ازواج رسول کو، پیغمبر کی بیویوں کو ملا کرتا۔ خواب دیکھا سوائے نبی اور امام، باقی کسی کا خواب اتنا حجت نہیں کہ آدمی اس پر یقین کر لے، مگر دل میں خیال تو آ جاتا کہ اس خواب کا مطلب کیا، اور چند ہی دنوں کے بعد مطلب واضح ہو گیا جب عمر ابن امیہ پیغمبر اسلام کے نائب بن کر، وکیل بن کر حبشہ پہنچے اور پیغمبر کے ان احکامات کے ساتھ کہ اگر نجاشی اسلام قبول کر لے تو اب اس کے بعد یہ دوسرا خط اس نجاشی کو دینا جس کے اندر پیغمبر نے نجاشی سے یہ کہا تھا کہ میں ام حبیبہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کا انتظام تو کر، یعنی اپنے نکاح کے لیے پیغمبر نے نجاشی کو اپنا نمائندہ اور وکیل بنایا تھا۔ پیغمبر کے جتنے نکاح، سارے نکاح پیغمبر نے خود پڑھے سوائے 2 کے، ایک خدیجہ طاہرہ کا نکاح جو جناب ابو طالب رسول کی جانب سے پڑھ رہے ہیں، اور ایک ام حبیبہ کا نکاح جو حبشہ کا بادشاہ نجاشی پیغمبر اسلام کی جانب سے پڑھ رہا۔ یعنی دیکھیے عظمتیں، رفعتیں، فضیلت اور مرتبہ، اگر اس انسان راہ حق اسلام کی خاطر آنے والی زحمتوں کو برداشت کرتا چلا جائے تو اس کے بعد نتیجہ کتنا بہترین نکلتا، اور فقط آخرت کا نہیں کہ آپ کہیں کہ وہ تو ادھار کا معاملہ، پتہ نہیں کتنے سال، لاکھوں اور کروڑوں سال لگے، نہیں اس دنیا کے اندر بھی نتیجہ بہترین ملتا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی، ہاں پیغمبر کو علم رسالت سے معلوم، اسی لیے گزشتہ تقریر میں نے عرض کیا کہ اگر آپ پیغمبر کے وہ 6 خط پڑھیں جو ایک ہی دن لکھے گئے، 5 خطوں کا اسٹائل ایک ہے۔ حبشہ کے بادشاہ کو بالکل الگ انداز سے خط لکھا گیا کیونکہ معلوم کہ یہ وہ ہے جو خط ملتے ہی اسلام کو قبول کرنے والا، چنانچہ دوسرا خط بھی تیار ہے۔ جب تک وہ اسلام قبول نہ کرے پیغمبر کا نکاح تو نہیں پڑھا سکتا۔ جیسے ہی اسلام قبول کیا یہ دوسرا خط دیا گیا، اور ایک مسلمان کے لیے بھی چاہے وہ کتنا ہی بڑا حکمران کیوں نہ ہو مگر رسالت کے سامنے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک مسلمان کے خود یہ کتنی بڑی فضیلت کہ پیغمبر اس سے کہیں کہ میرا نکاح تمہیں پڑھانا۔ دیکھیے یہ الگ الگ باتیں، یہ نہیں کہا کہ اپنی نگرانی میں نکاح کا انتظام کرا، نہیں، اپنا وکیل بنایا، اپنا نمائندہ بنایا، میری جانب سے نکاح کا صیغہ تم پڑھو گے۔ حبشہ کے بادشاہ اپنی کنیز ابرہہ کو بلایا، ابرہہ کو بلایا اور اس سے کہا کہ جاؤ اور جا کر پہلے ام حبیبہ سے دریافت کرو، کیونکہ پیغمبر کا جملہ یہی کہ اگر ام حبیبہ راضی ہو جائیں، وہ ام حبیبہ جن کا نام تو رملہ، لیکن چونکہ ان کی بیٹی حبیبہ وہ ام حبیبہ کے نام سے اتنی مشہور ہو گئی کہ اصلی نام سب لوگ بھول گئے، جاؤ اور پیغمبر کے حکم کے مطابق یہ بیان دو اور پہلے رضامندی لو۔ شریعت سب کے لیے جیسی ہوتی، ام حبیبہ کو یہ پیغام ملا، یقین بھی نہیں کر سکتی، کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ ایسا کوئی دن بھی آ سکتا۔ اتنا خوش کہ جسم پر کتنے بھی زیور تھے وہ سب اتار کر اس کنیز کو بخش دیے۔ اس وقت تو یہ کنیز چپکے سے بغیر کچھ کہے یہ سارے زیورات لے کے آ گئی، اور اس کے بعد
پھر 400 دینار مہر قرار پائے. ام حبیبہ اب ان کا نکاح کون پڑے؟ ان کی جانب تو ان کے جو کزن وہی حبشہ میں موجود تھے جن کا واقعہ پچھلی تقریر میں آ چکا. اب حبشہ کے بادشاہ نجاشی رسول کی جانب سے اور خالد ابن سعید ابن عاص نے ام حبیبہ کی جانب سے نکاح کیا. جیسے ہی نکاح مکمل ہو لوگ اٹھ کے جانے لگے. حبشہ کے بادشاہ نے کہا بیٹھ گیا. ولیمے کا انتظام کیا گیا اس لیے کہ یہ شیوہ پیغمبرہ کہ جب بھی نکاح ہوتا ہے اس کے بعد دعوت ولیمہ ضرور ہوتی. حبشہ کے بادشاہ اپنی جانب سے اس نکاح کے سلسلے میں دعوت ولیمہ کو رکھا تھا، جس کی وجہ سے یہ ایک مسئلہ علماء میں زیر بحث آتا کہ کیا ولیمہ رخصتی کے بعد ہی ہوگا یا کسی وجہ سے اگر رخصتی میں تاخیر ہے تو نکاح کے بعد بھی ولیمے کا انتظام کیا جا سکتا. یہ ایک الگ مسئلہ. فی الحال آج کی تقریر میں اس مسئلے پر بحث کی گنجائش نہیں. ولیمے کا اہتمام ہو گئے اور پھر مہر جو اسلام میں عورت کا نہ صرف یہ کہ حق بلکہ اتنا اہم حق ہے کہ اگر کبھی شوہر اور بیوی نفیاً اس باتاً اس مسئلے پہ کوئی بات ہی نہ ہو، نہ کبھی معاف کرنے کی بات کی جائے نہ کبھی ادائیگی کی بات کی جائے تو خود بخود یہ معاف نہیں ہوتا. بلکہ اگر دونوں خاموش رہے کچھ نہ بولے اس موضوع پر، جیسا ہمارے یہاں بہت سی جگہوں پہ رواج ہے، تو جیسے ہی ان میں سے کسی ایک کی موت ہو جائے گی آٹومیٹک مہر کر ادا کرنا واجب ہو جائے گا. اگر بیوی کا انتقال ہو گیا چاہے زندگی میں اس سے بات کر لیتے تو وہ معاف کر دیتے، لیکن اگر نفیاً اس باتاً کوئی بات نہیں، جیسے ہی انتقال ہو شوہر پر واجب ہو جاتا کہ فوراً اس مہر کی ادائیگی کرے بیوی کے وارث ہو. اور اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا اور نفیاً اس باتاً شوہر اور بیوی میں اس موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوئی تو جیسے ہی شوہر کا انتقال ہوا وارث بعد میں آئیں گے. بیٹا بیٹی کا حق بعد میں بنے گا، مرحوم کے والدین کا حق بعد میں بنے گا. سب سے پہلے مہر نکال کے الگ رکھا جائے گا اور اس مہر کا بیوی کے اپنے حق سے کوئی تعلق نہیں. ہر بیوہ کو اپنے شوہر کی جائیداد میں کچھ حصہ ملتا وہ تو الگ ملے گا، وہ تو اس کا پورا حق ہے، لیکن پہلے یہ مہر کی ادائیگی ہو رہی. اور اگر مہر اتنا بڑا کہ مرحوم کا سارا مکان یا مرحوم کی ساری جائیداد اس میں چلی جائے گی تو یہ سب بیوی کو ملے گا، باقی وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن ہمارے یہاں اس مسئلے سے جتنی زیادہ غفلت برتی جاتی، اگر آپ رسول اور ایمان کی زندگی میں دیکھیں تو اتنی ہی جلدی وہاں مہر کی ادائیگی نظر آتی. ہمارے یہاں قطعاً تصور ہی نہیں، اور وہاں رسالت و امامت کے یہاں مہر کی ادائیگی چھوڑ ادھر نکاح کا خطبہ ہوتا، نکاح بعد میں پڑھا جاتا، مہر کی تھیلی لا کے پہلے رکھی جاتی اور ادھر سیدھا نکاح مکمل ہوا. یہاں تک کہ دلہن شوہر کے گھر بعد میں آتی، مہر پہلے اس کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا. آپ کو یعنی یہ جو مجمع یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ شہزادی کی شادی اسی انداز سے ہوئی کہ مہر کی ادائیگی نکاح پڑھنے سے پہلے ہی کر دی گئی. وہ تو ایک جملہ میں نے کہا کہ مہر کو لا کے رکھا جاتا اور نکاح ختم ہوا تو فوراً مہر دے دیا جاتا، لیکن شہزادی کی شادی میں اس سے بھی زیادہ جلدی سے مہر ادا کر دیا گیا کہ سارا سامان جہیز اسی مہر ہی سے تیار ہوا. پیغمبر اسلام کرنے کا غربت میں ہو رہا، غربت یعنی عالم مسافرت. اللہ کا رسول مدینے میں، دلہن حبشہ میں، پیغمبر کی جانب سے حبشہ کا بادشاہ یہ نکاح پڑھ رہا. کم از کم اتنا ہی انتظام کر لیا جائے کہ دلہن مدینے آئے اور پھر ہم دیکھیں کہ پیغمبر حد سے زیادہ جلدی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور دلہن کو مہر دے رہے ہیں، تب بھی بات کچھ سمجھ میں آ جاتی. لیکن نہیں، مہر کی اہمیت اتنی زیادہ کہ ابھی دلہن اپنے گھر سے چلی بھی نہیں، حبشہ کے اندر ادھر نکاح کا خطبہ مکمل ہوا اور ادھر نجاشی نے 400 دینار جس پر یہ مہر ہوا وہ تھیلی اٹھائی اور خالد ابن سعید کے حوالے کی جو ام حبیبہ کی طرف سے نکاح پڑھ رہے ہیں. اور یہ خالد ابن سعید نے تھیلی لی اور خود بادشاہ حبشہ نجاشی سے درخواست کی کہ خاتون چاہیے کہ جو یہ مہر ام حبیبہ تک پہنچا سکے. اسی کنیز ابراہ کو بلایا گیا اور مہر دیا گیا. لیکن کوئی وجہ تو ہے کہ اتنی زیادہ جلدی
اور اتنی زیادہ عجلت سے کام لیا جا رہا. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. اکثر میں پڑھا کرتا ہوں، اور خصوصاً جب یہ موضوع آ جائے کہ جس میں معصوم نے یہ بتایا کہ مومن کی پہچان 5 چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کون. اور عجیب جملے کے ساتھ امام نے فرمایا کہ دنیا شیطان جب کوئی کام کرے ہمیشہ جلدی سے کام کرے، اور مومن ہمیشہ ٹھہر کر غور کر کے سوچ سمجھ کے کوئی قدم اٹھائے. لیکن 5 چیزیں ایسی جس میں یہ مسئلہ بدل جاتا. اس میں مومن جلدی کرتا اور شیطان انسان کو سہلاتا رہتا، شیطان ڈیلے کرتا رہتا. نمبر 1 نماز. اول تو وہی نماز کہ شیطان وہ جو مومن کو نماز آہستہ آہستہ ابھی بہت ٹائم ہے، تھوڑا ٹھہر جاؤ، تھوڑا اور ٹھہر جاؤ، اور مومن ادھر وقت نماز آیا ادھر اول وقت ادائیگی نماز کے لیے دوڑ کے جاتا، اس لیے کہ اسے پتا کہ ہم ماننے والے ہیں اس حسین مظلوم کے کہ ادھر وقت ظہر آیا، برستے ہوئے پیروں میں نماز جماعت کا انتظام کیا. ادھر وقت ظہر ابو ثمامہ نے آسمان کو دیکھ کے کہا مولا وقت ظہر آ چکا. امام نے اتنا بھی نہیں کہا کہ ابھی خمسان کی جنگ ہو رہی، 1 گھنٹہ ٹھہر جاؤ. مومن تو پتا کہ میں اس علی کا ماننے والا ہوں کہ صفین کے میدان میں اگر وقت مغرب آیا تو برستے ہوئے تیروں میں گھوڑے سے اتر کے مسلح سے کھڑے ہو گئے. مومن کو معلوم ہے نماز شیطان ہمیشہ ڈیلے کراتا ہے، مومن جلدی کرتا ہے. مگر اس کے بعد جہاں بیٹی کی شادی کا امام نے تذکرہ کیا، جہاں وصیت کا امام نے تذکرہ کیا، جہاں قرضے کی ادائیگی کا امام نے تذکرہ کیا، وہاں مہر کی ادائیگی کا بھی تذکرہ کیا جو پیغمبر کی سیرت میں آپ کو نظر آ رہا. غرض یہ ابھی خطبہ نکاح مکمل ہوا، حبشہ کے بادشاہ اور خالد ابن سعید نے سیرے پڑھے اور وہ تھیلی اس سے پہلے ہی لا کے رکھی گئی، اسی کنیز کے سپرد کی گئی. یہ تھیلی وہ تھیلی لے کے جاتی، جناب ام حبیبہ کے حوالے یہ مہر کرتی. ام حبیبہ پیغمبر اسلام کے نکاح میں تو آ جائیں لیکن کلمہ اسلام پڑھے ہوئے ان کو تقریباً 18-19 سال ہو چکے. جانتی ہیں کہ اسلام مہر کا کیا تصور دیتا. ہماری آپ کی مومنہ کو مہر دیجیے، وہ رونے بھی لگے گی، وہ دھونے بھی لگے گی، اور وہ یہ بھی سمجھے گی کہ یہ طلاق ہونے والی ہے، یہ شوہر نئی شادی کی تیاری کر رہا. ام حبیبہ نے اسے قبول کیا اور اس کے بعد اس میں سے 50 دینار 400 میں سے 50 دینار جو چھوٹی رقم نہیں وہ نکالے اور نکال کر ابراہ کنیز کو دیے، فقط اس لیے کہ تم میرے لیے یہ خوشخبری لے کے آئی. پہلے شادی کا پیام آیا مگر پیام اور اطلاع اور اب یہ اطلاع آئی کہ نکاح پڑھا جا چکا، سیغہ مکمل ہو چکا، آپ ام المومنین بن چکی، آپ پیغمبر اسلام کے عقد میں جا چکی. خوشی کے مارے سب سے پہلے لانے والے کو یہ 50 دینار دیے جا رہے ہیں، ایک ہدیہ، ایک تحفہ. اور ادھر وہ اب رہا، اس نے ایک مرتبہ انکار کیا، وہ کنیز انکار کر رہی پیچھے ہٹتی اور کہتی ہے کہ نہیں میں یہ تحفہ لینے کو تیار نہیں. گھبرا کے سوال کیا ام حبیبہ نے کیا بات، اور بجائے اس کے کہ وہ جواب دے وہ ایک مرتبہ ایک اور تھیلی حوالے کرتی. ام حبیبہ حیران ہو یہ کیا چیز، کھول کے دیکھا تو وہ سارے زیورات جو اسی کنیز کو ام حبیبہ نے اس وقت دیے تھے جب یہ پیغمبر کا پیغام لے کے آئی. اس کنیز اس کی مالی حیثیت کیا ہوتی، وہ کتنی حقیر اور ذلیل سمجھی جاتی ہے اسلامی معاشرے کے اندر. مگر اس کے باوجود یہ جو تحفے ملے واپس کر رہی، اور چھوٹی موٹی رقم نہیں وہ سارے زیورات یہ 50 دینار. ام حبیبہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی، گھبرا کے پوچھا کیا بات، کوئی ناراضگی، کوئی ایسی بات ہوگی؟ کہا کہ نہیں میں یہ تحفے کیسے لے سکتی، جس دن میں وہ پیام لے کے آئی اسی دن میں کلمہ اسلام پڑھ چکی اور رسول کی رسالت کا عقیدہ میرے دل میں آ چکا. بس آپ اگر کوئی تحفہ مجھے دینا چاہتی، دیکھیے کنیز کی فکر جس پر آج وہ مومن بھی پورا نہیں اترتا جو اپنے آپ کو خاندانی مومن سمجھ رہا اور جو ایمان کو اپنی جاگیر قرار دے رہا. لیکن یہ کنیز حبشہ کی کنیز ابھی دائرہ اسلام میں آئی اور ایک مرتبہ ذرا اس کا حوصلہ دیکھی، ذرا اس کی مروت دیکھی، کہتی کہ اگر کوئی تحفہ آپ مجھے دینا ہی چاہتی یہ دینار نہیں لوں گی، دینار سونے کا بنا ہوا سکہ، یہ زیورات نہیں لوں گی، فقط ایک تحفہ اور وہ یہ
کہ جب آپ خیریت کے ساتھ مدینے پہنچے اور میرے پیغمبر سے آپ کی ملاقات تو مجھ کنیز کا سلام خدمت رسالت میں پہنچا دیجیے گا. اب رہا کنیز حبشہ کا ملک، ذرا دیکھیے کنیز کے ایمان کی کیفیت اور روایت میں یہی کہ جب اس کے بعد اور خاص اس واقعے کے لیے بھی میں نے آپ کو زحمت دی، ایک ایسے واقعے جو اس سے پہلے خود ام حبیبہ کے حالات میں غالباً 1982 آج سے ٹھیک 10 سال پہلے کی تقاریر میں آ چکا. خیر یہ نکاح اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ مکمل ہوا. اب وہ 72 آدمیوں کا وفد واپس مدینے جا رہا، جس کے اندر 30 وہ عیسائی راہب ہیں جنہیں نجاشی مدینے کے حالات معلوم کرنے اور پیغمبر اسلام سے یہ عیسائی ڈائریکٹ دین حاصل کریں اس کے لیے بھیج رہا، اور باقی 42 وہ مسلمان جو حبشہ میں اب تک تھے اور اب ایک مرتبہ اپنے اس عارضی وطن کو خدا حافظ کہہ کے مدینے جا رہے ہیں، جس میں جناب ام حبیبہ بھی، اسی میں جناب جعفر طیار بھی، اسی میں عمر ابن امیہ ثمری بھی. یہ 72 کا قافلہ چلا. تفصیل بتا چکا ہوں پچھلے منگل کو کہ بعض علماء نے لکھا کہ یہ 2 کشتیاں تھیں جن میں سے ایک کشتی ڈوب گئی. ہمارے علماء تحریر فرماتے ہیں کہ خیر و عافیت کے ساتھ یہ قافلہ مدینہ پہنچا، لیکن جب مدینہ میں داخل ہوا تو پتا چلا کہ اللہ کے رسول خیبر گئے ہوئے. خواتین ساری مدینہ میں ٹھہر گئی، جس میں ام حبیبہ بھی شامل. جعفر طیار مردوں کو لے کے سیدھے خیبر کے میدان میں گئے، وہاں کے واقعات بیان ہو چکے. اور جب پیغمبر اسلام واپس مدینے آتے ہیں خیبر کی لڑائی کے بعد، ام حبیبہ سے ملاقات. ام حبیبہ اتنا خیال رکھا کہ پہلی بار اپنی نہیں، اللہ کے رسول جب میں حبشہ سے چلی تو ایک حبشہ کی کنیز نے آپ کی خدمت میں سلام بھجوایا، اور پیغمبر نے فوراً جواب سلام دیا، وہ علیہ السلام، اور اس پر بھی میرا سلام. حبشہ کی کنیز مگر جب اس عقیدے کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ اور اس انداز کے ساتھ اسلام قبول کیا جائے تو جواب سلام براہ راست اللہ کا رسول دیتا ہے. ام حبیبہ مدینے آ گئی، اور اکثر علماء کے نزدیک یہ واقعہ سن 7 ہجری میں پیش آیا. بس ایک چھوٹی سی بات میں اور بتا دوں سیرت رسول کے بارے میں. پیغمبر اسلام نے 11 شادیاں کی، یا یہ کہیے کہ 11 وہ خواتین ہیں جو پیغمبر اسلام شادی کے بعد پیغمبر کے گھر میں تشریف لائے. اور شاید آپ میں سے بہت سو کے لیے ایک نئی بات ہوگی، لیکن تمام علماء اسلام کا وہ شیعہ ہوں یا سنی اس بات کو مانتے ہیں کہ کچھ ایسی خواتین بھی تھیں کہ جن سے نکاح ہوا مگر وہ کسی وجہ سے رخصت ہو کے پیغمبر کے گھر میں نہیں آ سکے. نکاح ہوا، رخصتی نہ ہو سکے، اور وہ اس اہم ترین اور عظیم ترین سعادت سے محروم رہ گئے کہ قیامت تک کے مسلمانوں کی مائیں قرار پاتی. ان میں ایک 8 خاتون وہ کہ جو نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے انتقال کر گئے. ان میں کچھ خواتین وہ کہ جنہوں نے نکاح کے بعد پیغمبر اسلام سے طلاق کا مطالبہ کر دیا. موقع ملا تو وہ حالات تو آئیں گے، بلکہ موقع ملے نہ ملے سیرت رسول کا ایک جز بنا ہے یہ پورا کا پورا مسئلہ. عام طور پہ اسے بہت کم پڑھا جاتا، تو اچھے خاصے علم رکھنے والے بھی جو عام لوگ، علماء کی بات نہیں کر رہا، ان کے علم میں بھی نہیں کہ ایسے کچھ واقعات پیش آئے. بہرحال پیغمبر سے بھی طلاق کا مطالبہ کیا گیا اور پیغمبر نے طلاق دے دی. وہ تفصیل آئے گی تو پتہ چلے گا کہ آخر بات کیا تھی. اور اسی طرح کچھ ایسی خواتین تھیں کہ جنہیں کچھ لوگوں نے جلن اور حسد کی بنا پر غلط مشورہ دیا اور پیغمبر کے سامنے ان عورتوں نے ایسے جملے ادا کر لی جس پر پیغمبر فوراً طلاق دے دیا کرتے. تو ساری باتیں اپنے موقع پر آئیں گی، لیکن 11 وہ خواتین جن سے نکاح ہوا، ہماری مائیں بنی، پیغمبر کے گھر تشریف لائیں اور پیغمبر کے ساتھ انہوں نے قیام کیا. یہ جو 11 خواتین ام المومنین والمومنات، ان میں سن 7 ہجری وہ سن جب سب سے زیادہ پیغمبر کے نکاح ہوئے. یہ وہ سال ہے جب تین محترم خواتین کاشانہ نبوت میں آئی، حرم رسالت میں داخل ہوئی. ایک یہی ام حبیبہ بالکل 7 ہجری کے شروع میں نکاح ہوا.
بعض علماء تو کہتے ہیں کہ نہیں، 6 ہجری کے بالکل آخری تاریخوں میں نکاح ہوا سہارا. اس کے بعد یاد کیجیے آپ میں سے وہ مومنین کرام جو باقاعدگی کے ساتھ پچھلے سال تشریف لا رہے تھے، یہی 7 ہجری پیغمبر خیبر کے میدان میں گئے اور سردار خیبر کی بیوہ صفیہ، اس سے پیغمبر کا نکاح، ان سے پیغمبر کا نکاح ہوا اسی 7 ہجری میں. اور پھر یاد کیجیے پچھلے سال میں نے پوری تقریر کی تھی عمرۃ القضا، پیغمبر نے قضا والا عمرہ کیا جو صلح حدیبیہ میں نامکمل رہ گیا. اور اس سال جناب میمونہ سے پیغمبر اسلام کا نکاح ہوا، وہ اسی 7 ہجری کی بات ہے. ایک سال میں 3 شادیاں، اس سے پہلے ایک سال میں 2 شادیاں تک تو ملتی سن 4 ہجری میں بہت سی لڑائی کے بعد. مگر یہ 7 ہجری وہ سال ہے کہ جب سب سے زیادہ ان خواتین سے نکاح ہوئے جو پیغمبر کے گھر تشریف لائے، ان کو چھوڑتے ہوئے کہ جنہیں طلاق مل گئی، جنہوں نے پیغمبر کو اپنے آپ سے ناراض کر دیا، یا جنہیں پروردگار نے رخصتی سے پہلے دنیا سے اٹھا لیا. پیغمبر اسلام ام حبیبہ کے اس واقعے کے ساتھ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا واقعہ مکمل ہوتا. اور یہ وہ واقعہ جو پچھلی تقریر میں نے بہت تیزی سے مکمل کیا. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، جب واقعات تفصیل سے بیان ہو رہے ہیں تو اس کی بھی تفصیلات آ جائیں. چنانچہ آج تقریباً 35 منٹ اس میں گزر گئے. اب آئیے اصل موضوع کو یاد دلا دیا جائے. موضوع چل رہا پیغمبر اپنی رسالت کا اعلان کر رہے، اور یہ دیکھتے ہوئے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ 6 حکمران اس وقت دنیا میں بہت اہم، ہر ایک کے نام خط لکھ رہے ہیں. 4 حکمرانوں کی بات سن چکے ہیں آپ، اب آخری 2 بچتے اور ان کا واقعہ بہت مختصر، بہت ہی مختصر. 5واں خط پیغمبر اسلام نے بھیجا غسانی قبیلے کے بادشاہ حارث ابن ابی شمر کے نام. حارث ابن ابی شمر، غسانی قبیلہ ایک بہت ہی مشہور قبیلہ تھا اس زمانے میں، اور یہی وہ قبیلہ جس کے ایک اور سردار پیغمبر کے قاصد کو قتل کروا دیا، جس پر جنگ موتا ہوئی اور غزوہ تبوک ہوا. وہ انشاءاللہ 8 ہجری کے واقعات میں بیان ہوگا، اور شاید 1-2 منگل کے بعد 8 ہجری کے واقعات شروع ہو جائیں. خیر، یہ بہت ہی مشہور قبیلہ ہے. اصل میں یہ قبیلہ یمن میں رہتا تھا. یمن کے حالات خراب ہوئے، وہاں سے ہجرت کر کے یہ لوگ شام کی سرحد پر رہنے لگے. اس زمانے میں پورے شام کی حکومت قیصر روم کے ہاتھ میں تھی، تو اس نے ان کو گورنر بنا دیا اس علاقے کا. لیکن یہ گورنر بننے کے باوجود خود بذات خود اتنا طاقتور قبیلہ کہ پیغمبر ایک خط قیصر روم کو لکھا. بھائی جب آپ ایک سربراہ مملکت کو خط لکھ دیں، اس کے گورنر خود بخود اس میں کور ہو جاتے ہیں. مگر اس قبیلے کی اپنی اہمیت ہے کہ ایک خط پیغمبر نے خاص اس گورنر کے نام لکھا. یہ 5واں خط قرار پا رہا کہ ایک ہی دن 6 آدمی مدینے سے نکلے، اور یہ خط دے کر پیغمبر نے شجاع ابن وہب ایک صحابی کو بھیجا. اب آپ یاد کیجئے 4 منگل پہلے کی تقریر کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ قیصر روم اپنی ایک منت کو پورا کرنے کے لیے ننگے پیر پیدل بیت المقدس آیا ہوا. جب بیت المقدس آیا ہوا اور یہ جو گورنر ہے 5واں خط جس کے نام بھیجا گیا، یہ شام کا گورنر، تو یہ انتظامات میں مصروف تھا اتنا زیادہ کہ پیغمبر کے قاصد اس کے علاقے میں پہنچ گئے. اس کے شہر کا نام تھا غوطہ، غین واؤ بڑی توڑ اور غوطہ. وہاں پر یہ قاصد پہنچ گئے، مگر پتہ چلا کہ گورنر آج کل بہت مصروف ہے. خود قیصر روم اس کے ملک میں آیا ہوا، انتظامات میں لگا. اس سے ملاقات تو نہ ہو سکی، مگر جو اس کا نائب تھا، جو اس کا وزیر تھا، ان سے روزانہ ملاقات ہونے لگی. ایک دن اس نے پوچھ لی کہ بھائی تم آئے کیوں؟ تو خط تو فقط حکمران کو دینا، اور وہ خط بہت ہی مختصر تھا، 2 جملے تھے. من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ الى الحارث ابن ابی شمر سلام علی من اتبع الہدی وآمن باللہ وصدق فإنی ادعوک بأن تؤمن باللہ وحدہ لا شریک لہ ولک ملک. بس 2 جملے کہ سلام ہے اس پر جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں. میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ اسلام قبول کر دو. فإنی ادعوک بأن تؤمن باللہ، میں دعوت دے رہا ہوں کہ ایمان لے آؤ اور تمہارا ملک تمہارے لیے. بس 1 جملہ خالی مختصر.
اب یہ خط تو کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا، لیکن پیغمبر کے سفیر بھی بالکل خالی، وہاں کوئی مصروفیت نہیں، حاجب کو بتانا شروع کیا کہ ہمارا رسول ہے، اس کے ہاتھ میں خط آیا۔ جیسے ہی آخری جملہ اس نے پڑھا کہ اگر تم ایمان لے آئے تو تمہارا ملک تمہارے حوالے، بس ایک مرتبہ قہقہ لگا کے ہنسنے لگا، تاکہ یہ کون شخص جو میرے ملک کی بات کر رہا، معاذاللہ وہ اپنے ملک کو بچانے کی فکر کرے، وہ مجھے ملک دینے جا رہا، میں اس کا ملک چھیننے جا رہا ہوں، یہ کہہ کے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوجوں کو تیار کر، اور یہ جو پیغمبر کا قاصد روزانہ اس کو دکھاؤ کہ ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں اور کتنی بڑی ہماری فوج۔ ایک مرتبہ اس نے تیاری شروع کر دی، اور ادھر بہرحال ہے تو گورنر، خود مختار کو نہیں، قیصر کو خط لکھا، بظاہر معاملے کو بہت ہی نرم بنانا چاہا کہ ہے قیصر ہو، ایک گستاخ مدینے میں پیدا ہوا ہے معاذاللہ، اور وہ آپ کی شان میں گستاخی کر بیٹھا، آپ کے دیے ہوئے ملک کو اپنا اختیار سمجھتا، یعنی اسے تو قیصر نے گورنر بنایا، میں چاہتا ہوں کہ اس سے سزا دوں۔ لیکن اس دوران قیصر روم کے پاس پیغمبر کا قاصد پہنچ چکا، وہ سارے معاملات جو 4 ہفتے پہلے آپ سن چکے، قیصر روم کا خط آیا، خبردار اس معاملے میں کوئی دخل نہ دینا، اور جو خط آیا پورے احترام کے ساتھ اس کا جواب لکھو، اور بغیر مجھ سے پوچھے ایک سپاہی کو بھی اپنی جگہ سے حرکت نہ دینا۔ بہرحال گورنر ٹھنڈا پڑ گئے، ایک مرتبہ شجاع کو بلایا اور کہا کہ یہ خط آیا ہے، خیریت کے ساتھ اپنی جان سلامت لے کے چلے جاؤ۔ اور ادھر حاجب نے اس وزیر نے شجاع سے کہا جاؤ اور پیغمبر کو میرا سلام پہنچاؤ۔ پیغمبر اسلام کے پاس ان کا 5واں قاصد واپس آیا اور کہا اللہ کے رسول، ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ وہ حاجب ایمان لے آیا، مگر شجاع نے یہ کہا، پیغمبر نے فرمایا بعد بالکل، جس حکومت پر وہ اتنا اترا رہا اور اتنا اکڑ رہا، 1 سال بھی اس کا حکمران نہیں رہے گا، اور خدا نے ہلاکت اس کے مقدر میں لکھ دی، اور یہی ہوا کہ 1 سال سے بھی کم عرصہ گزرا کہ وہ انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ یہ 5واں قاصد تھا۔ آخری جملے میرے اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کی تاریخ بہت اہم تاریخ، ہمیں حق مصائب بھی ادا کرنا، تو بس یہ آخری جملہ 6واں اور آخری قاصد، یہ بڑا اہم واقعہ اور بہت ہی توجہ کے ساتھ سننے والا۔ اگر صرف ایک جملہ پیغمبر نے اس آدمی کو لکھا، مگر اس آدمی کا جو جواب ہے وہ سننے کے قابل، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ اسلام جب قبول کرے، سورہ حجرات کی آخری آیت، خبردار اسلام لا کر اللہ پہ کوئی احسان نہ جتانا، اللہ تم پر احسان کر رہا ہے کہ تمہیں ہدایت کا راستہ بتا رہا۔ یہ آخری خط یمامہ عرب کا وہ علاقہ جو بحرین کے قریب واقع، نجد، یہاں پہ موجودہ سعودی حکومت کا کیپٹل ریاض ہے، نجد اور بحرین کے درمیان کا علاقہ یمامہ کہلاتا، اور یہ وہی علاقہ جہاں بعد ایک جھوٹا آدمی نکلا تھا جس نے اپنے آپ کو نبی کہا، مسیلمہ کذاب، یہ یمامہ کا علاقہ۔ یہاں کے حکمران کا نام ہے حوزہ ابن علی، یہ اس کا نام حوزہ ابن علی، چھوٹی ہے واو دال اور گول سے، حوزہ ابن علی۔ پیغمبر اسلام یہاں کے لیے ایک خاص قاصد کو بھیج رہے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو حبشہ میں طویل عرصہ رہ کے آئے، اور حبشہ میں عیسائی تھے، ان کو عیسائیوں کی ساری باتیں معلوم، کیونکہ اب 6واں اور آخری خط جہاں بھیجا جا رہا وہ عیسائیوں کا گھر، حوزہ ابن علی حکمران یمامہ عیسائیوں کا مرکز۔ چنانچہ پیغمبر نے ایسے ہی قاصد کا انتخاب کیا جو عیسائی کو عیسائی کے انداز کے بات سمجھا سکے۔ سلیح ابن عمر یہ خط لے کے چلے، صرف ایک جملہ ہے اس خط میں، پیغمبر نے اپنا اور اس کا نام لکھنے کے بعد صرف ایک جملہ لکھا، اور وہ یہ کہ سلام علی من اتبع الہدی، سلام، اس کے بعد سیظہر دین الی الحفظ والحافظ، عن قریب میرا یہ دین وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں تک کسی انسان یا جانور کے قدم جا سکتے ہیں، یعنی دنیا کا آخری کونا، عن قریب میرا یہ دین دنیا کے آخری کونے تک پہنچنے والا، اس اسلم تسلم، اسلام لا تو سلامت رہے گا، اور جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ تیرے پاس برقرار رکھا جائے گا۔ صرف ایک جملہ، تفصیل میں نہیں گئے پیغمبر، آپ نے خود دیکھا جتنا اہم حکمران تھا اتنے پیغمبر نے تفصیل بتائی، یعنی جس کے اسلام
اسلام کو فائدہ جتنا زیادہ پہنچ رہا وہی ساری تفصیل. یہ چھوٹا علاقہ ہے, 2 جملے, یہ خط گیا. سلیط ابن عمر وہ بھی خط کے ساتھ بولتے ہوئے خط کی صورت میں گئے کہ وہاں جا کے اس سے قائل کرنا, زبانی بات چیت کرنا. اس طرح سے اسلام کا تعارف کرایا کہ حاکم یمامہ حوضہ اسلام قبول کرنے پہ تیار ہو گئے. لیکن اس نے کہا کہ میں خط لکھ رہا ہوں, تمہارا رسول اس کا جواب دے گا اور میں کلمہ اسلام پڑھ لوں گا. بحرین کا علاقہ مالی اعتبار سے بھی خاصا اہم علاقہ اور مدینے اور ایران کے درمیان یہ علاقہ تھا تو جغرافیائی اعتبار سے بھی خاصا اہم علاقہ تھا, اور وہاں کا حافظ اسلام لانے پر تیار. اس وجہ سے ایک تو سلیط ابن عمر کا بہترین انداز گفتگو, اور پھر اسی زمانے میں عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری اس کو وہاں سے گزرا. حاکم یمامہ عیسائی اس کے احترام, اس کا استقبال سب کچھ کیا, اور اس کے بعد کہا کہ آج کل ہمارے یہاں ایک عجیب مسئلہ چھڑ گیا. مدینے میں کسی نے دعویٰ رسالت کیا, یہ اس کا خط ہے اور اس کے قاصد نے یہ باتیں بتا. اس صف اعظم رونے لگا اور کہا کہ کیا اب تک تم نے اس کے دین کو قبول نہیں کیا؟ یہ تو وہی ہے کہ جس کی گواہی انجیل مقدس دے چکی. میں اس پر ابھی ایمان لاتا ہوں, اور تم بھی جتنا جلد ایمان لاؤ گے اتنا جلد دنیا اور آخرت کا خیر پاؤ گے. یہ اس زمانے کے عیسائی علماء سب تقریباً اکثریت ان کی دیندار تھی, اور ساری گڑبڑ یہودی کر رہے تھے. لیکن بعد میں ان یہودیوں نے ان عیسائیوں کو بھی بہکا لیا. وہ بھی تاریخ کا واقعہ انشاءاللہ آئے گا سیرت رسول. خیر, ایک تو پیغمبر کا خط لانے والا قاصد, وہ بہترین مناظر یا مبلغ, اور دوسرا خود یہ عیسائی اس کا روحانی پیشوا, وہ بھی کہہ رہا ہے کہ سچا رسول. اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن کتنے عجیب انداز. بس یہ آخری جملے ہیں اس موضوع پر آج کی حد تک. خط بھیجتا, پیغمبر کے نام خط بھیجا تو کیا لکھا کہ آپ نے جس دین کی بات کہی وہ بہترین دین ہے, لیکن آپ کو معلوم کہ میں اپنی قوم کا مانا ہوا شاعر ہوں, اپنی قوم کا مانا ہوا خطیب ہوں, اور اپنی قوم کا سردار. اگر آپ مجھے اسلام کے دائرے میں داخل کر رہے ہیں, دیکھیے وہ پیغمبر پہلے سے اس سے کہہ چکے ہیں تمہارا ملک تمہارے ہاتھ میں رہے, مگر کہتا اگر آپ مجھے اسلام میں داخل کر رہے ہیں تو میرے اسلام سے آپ کو اور آپ کے دین کو بڑا فائدہ پہنچنے والا. اس لیے میری ایک شرط, اور وہ یہ کہ آدھی حکومت مجھے دی جائے یا کم از کم اپنے بعد مجھے جانشین بنائی. تو میں خود بھی اسلام لاؤں گا, اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کروں گا, اور میری وجہ سے کیونکہ عرب میں 2 چیزیں بہت چلتی ہیں, شاعری اور خطابت. سارا عرب ان 2 چیزوں کا دیوانہ, اور اس میں یہ دونوں صلاحیتیں, اور میری وجہ سے ہزاروں لوگ اسلام قبول کریں گے. حق کو پہچان چکا, دین کو سمجھ چکا, لیکن وہی لالچ دنیا. پیغمبر کے پاس یہ خط آئے, پیغمبر فرماتے ہیں, پیغمبر کا جملہ کہ اگر اسلام لانے کی شرط یہ لگا رہا کہ اسلام اس شرط پہ لا رہا تو خدا کی قسم اگر یہ اسلام کی خاطر کھجور کا چھلکا مجھ سے طلب کرے تو وہ بھی میں نہیں دوں گا. یوں جتنا چاہے اس کو دے دیا جائے, جتنا چاہے بخشش کر دی جائے, لیکن اگر اسلام کو کنڈیشنل بنا رہا, شرط و شروط لگا رہا کہ اس شرط پہ اسلام لاؤں گا کہ یہ مجھے ملے, تو کھجور کے چھلکا بھی میں اس کو دینے کو تیار نہیں. اسلام لانا ہے تو اسلام لائے. کیا اللہ پر احسان کر رہا, کیا رسول پہ احسان کر رہا نے کا یاد رکھو, جس کے دل میں لالچ آ گئے وہ کبھی حق کے راستے پہ نہیں آ سکتا. اور 8 مہینے گزرتے ہیں, جبرائیل پیغمبر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول, وہ شخص جو اسلام سمجھ چکا, دولت کی لالچ میں رکا, آج تو جہنم واصل ہوا, اور جس علاقے میں وہ مرا عنقریب ایک جھوٹا نبی اس علاقے سے پیدا ہونے والا. مدینے والوں کو پیغمبر نے بیک وقت دونوں باتیں بتا دی, ماضی کی خبر اور مستقبل کے حالات, کہ وہ آدمی مارا گیا اور عنقریب اس کے علاقے سے جھوٹا نبی پیدا ہو رہا. اور ایک اصول ہمارے سامنے آ گئے, اسلام کبھی کنڈیشنل کسی کی کنڈیشن قبول کرنے کو تیار نہیں. اسلام لانا ہے, آنکھیں بند کر کے اسلام قبول کیجیے. اسلام کو ماننا ہے, دل کی گہرائی سے قبول کیجیے. اسلام اگر مگر لیکن چونکہ یہ سب نہیں چلتا. ایک دین دین بسیط
جسے ماننا ہے مکمل اسلام کو مانا جائے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والے اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ. اسلام کو کوئی پارٹنرشپ نہ سمجھو کہ کچھ اللہ تمہاری بات مانے تو تم کچھ اللہ کی بات مانو گے. یہ گیو اینڈ ٹیک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آقا اور غلام کا مسئلہ ہے، یہ پیدا کرنے والے اور مخلوق کا مسئلہ ہے، یہ عابد اور معبود کا مسئلہ ہے. اس میں کنڈیشن کہتی کہ یہ اسلام چاہیے، بلا چیز نہیں چاہیے. جیسا کہ خود امام خمینی نے بھی اپنے خطبے میں کہا تو آج کل کی فکر کہ میں سب سے زیادہ ناراض ان لوگوں سے ہوں جو ایسا اسلام چاہتے ہیں جو بغیر عالم کے ہو. اسلام مائنس عالم اسلام نہیں. لیکن اسی طرح اگر کوئی کہے کہ اسلام میں ہے قبول کر لوں، داڑھی کی بات نہ کی جائے. اسلام قبول کر لوں گا، سود کی بات نہ کی جائے. اسلام قبول کر لوں گا، حجاب کی بات نہ کی جائے. اسلام قبول کر لوں گا، رشوت کی بات نہ کی جائے. پیغمبر نے کہہ دیا کہ اگر وہ کھجور کا چھلکا بھی مجھ سے مانگے تو میں یہ بھی دینے کو تیار نہیں ہوں. اسلام کی قیمت کیا؟ اسلام کی کنڈیشن کیا تم اللہ کے احسان کرنے جا رہے ہو؟ اسلام قبول کرنا ہے تو پورا اسلام قبول کرو، اور جب پورا اسلام قبول کرو تو وہ فکر بھی غلط ہے. اگر کہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ ہونا اور بات اور ہم مطالبہ کریں اور بات، فرق ہے دونوں. اب بہت ہی گھونڈی مثال میں دینے جا رہا ہوں. ہم کہیں کہ تمہیں 10,000 قرض دیتے پھر ہر مہینے 1,000 روپے پہنچا دیا کرو، یہ حرام کیوں؟ اور اگر وہ اپنی خوشی سے ہمیں فکس اماؤنٹ ہر مہینے دے کے جاتا تو وہ حلال کیوں؟ بظاہر دونوں ایک جیسی باتیں، لیکن شرط ہماری طرف سے جائے تو غلط. دینے والا خوشی سے دے اور ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ دے گا تو وہ بالکل صحیح، بلکہ مستحبات اسلامی میں شامل ہے. تو بے شک خدا کا وعدہ ہے کہ ذرا سی زحمت اٹھاؤ میں تمہارے لیے راحت کا انتظام کروں گا. لیکن ہمیں یہ کہنے کا حق بھی نہیں کہ خدا بندہ ہم اسلام لاتے تو ہمیں کم از کم مصیبتوں سے بچا لے، ہمیں کم از کم امتحان سے بچا لے. ہمیں تو یہ کہنے کا حق بھی نہیں. وہ خدا نے پہلے کہا اسلام کس چیز کا نام؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ اسلام کا تعارف پروردگار کرا رہا. بے شک اس کا وعدہ امتحان لے کر بعد میں نتیجہ اسی دنیا میں ان مال اسرے یسرا کا نکلے گا. راحت آئے گی، آسائش آئے گی، کشائش آئے گی. لیکن وہ خدا کا ایک ایسا وعدہ کہ خدا کی طرف سے ہم اپنی طرف سے یہ کنڈیشن نہیں لگا سکتے کہ خدا بندہ ہمارا امتحان ہی نہ لے. ہم کیونکہ نمازی بن گئے. یا جی فکر کہ اگر کسی عورت نے حجاب شروع کر دیا، اگر کسی مرد نے داڑھی رکھ لی، اگر کسی شخص نے سود اور رشوت کو چھوڑ دیا، اگر کوئی شخص باقاعدہ نمازی بن گیا تو اب وہ توقع کرتا کہ جو پہلے مصیبتیں تھیں وہ بھی اس کے گھر سے چلی جائیں. اور اگر کبھی الٹا ہو جائے، آپ نماز بڑھاتے جائیے، آپ کے گھر میں مصیبتیں بڑھتی جائیں. کوئی عورت حجاب بڑھاتی جائے، اس کے گھر میں پرابلم بڑھتے جائیں تو آدمی شک میں پڑ جاتا ہے. آدمی سوچنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جتنا میں دیندار بنتا ہوں حتیٰ یہ کہ دیکھیے امام کا وعدہ اپنی جگہ کہ خمس دیتے رہو تمہارا مال محفوظ ہوگا، لیکن ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ مولا کیونکہ ہم نے خمس دے دیا ہے اس لیے ہمارے مال کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے. ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے. ہماری طرف سے کنڈیشن دوسری بات ہے. امام اور خدا خود کوئی وعدہ کریں وہ دوسری بات ہے. ہم اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. اور یہی وجہ کہ ہمیں یہی درس دینے کے لیے کہ باقی شرائط کو چھوڑو. دیکھیے جو آخری واقعہ تھا وہ شرط والا اسلام. چلو تم یہ شرط نہ لگا کہ اے خدا میں اسلام لاؤں گا، کچھ واجبات میں مجھے معاف کر دو. چلو سمجھ میں آ گیا کہ یہ مومن احمق اور بے وقوف نہیں ہے. اس سے پتا کہ واجبات کبھی معاف نہیں ہو سکتے. چلو تم یہ شرط بھی نہیں لگا رہے کہ اے خدا میں اسلام لاؤں گا، کچھ حرام کی اجازت مل جائے. ٹھیک ہے سمجھدار مومن، مگر جیسا کہ میں نے کہا تم یہ شرط بھی نہیں لگا سکتے کہ اے اللہ میں اسلام لا رہا ہوں، میرے اوپر کوئی مصیبت نہ آنے پائے، میرے گھر میں کوئی بلا نہ آنے پائے. یہ شرط لگانے کا بھی تمہیں حق اور اختیار نہیں. اس لیے کہ جہاں اسلام آئے گا وہاں امتحان آئے گا. وہ خدا کا وعدہ کہ بعد میں راحت ملے گی، لیکن شروع میں تمہیں حق نہیں ہے احساس کرنے کا کہ پروردگار جیسے جیسے میں دین پہ عمل کر رہا ہوں زحمت کیوں بڑھتی جا رہی ہے. میرا وعدہ ہے خمس دے دو تو مال محفوظ ہوگا. میں نے تو خمس بھی دے دیا پھر بھی میرا مال لوٹ گیا. میں نے تو حرام کو چھوڑ دیا اس سے حلال پہ آ گیا. جب تک حرام کھا رہا
اس وقت تک پیسے کی بارش تھی، حلال پہ آیا تو تو نے کہا حلال میں برکت ہے، یہاں رہی صحیح برکت بھی ختم ہو جا رہی ہے، ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے۔ واجب واجب ہے، فائدہ ہو یا نقصان عمل کرنا، حرام حرام ہے، فائدہ ہو یا نقصان اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور کس کس چیز میں امام نے گارنٹی دی کہ فلاں عمل کرو، میری یہ گارنٹی، اس میں بھی ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ مولا وہ آپ کی گارنٹی کہاں گئی، ہم نے عمل کیا پھر ہمیں کیسے نقصان ہوا۔ وہ یقیناً ایک بات ہے کہ زندگی بڑی طویل ہے، کبھی نہ کبھی تمہارے لیے راحت ہوگی، لیکن امام فرما رہے ہیں تمہیں شرط لگا کے اسلام قبول کرنے کا حق نہیں ہے، اوروں کی بات چھوڑو۔ امام نے خود اپنے آپ کو پیش کیا بطور نمونہ کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ نماز پڑھ لینے کے بعد گھر میں مصیبت نہیں آنا چاہیے تو سب سے زیادہ مصیبتیں دنیا میں اہل بیت کے گھر میں آئی۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ خمس نکال لینے کے بعد ہمارے مال کو ذرا سا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، سب سے زیادہ مالی نقصان بھی اور مالی حق بھی اہل بیت کو غصب کیا گیا، سب سے زیادہ دین کی پابندی بھی وہاں اور سب سے زیادہ مصیبتیں بھی وہاں۔ کہ امام نے اپنی مثال کے ہمیں دیکھ اور یہ بھی دیکھ لو کہ ہم جنہوں نے دنیا کی پہلی سانس سے آخری سانس تک کبھی ایک مرتبہ بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی ہوئی، ممکن ہی نہیں۔ یہ معصوم ابن معصوم یہ آیت تطہیر کی طہارت کی سند لیے ہوئے، اس کے باوجود کیا ہم نے کبھی خدا سے یہ شکوہ کیا کہ پروردگارا ہم کتنی قربانیاں دی؟ نہیں، ہم نے خدا سے اتنا بھی نہیں کہا کہ خدا بندہ تو مصیبت میں ڈال رہا ہے تو ہم صبر کرتے۔ ہم نے کہا تو یہی کہا خدا بندہ تو جس حال میں رکھتے ہم صبر نہیں کرتے، ہم اسی حال پہ شکر ادا کرتے، ہم تیری مرضی پہ راضی، جو تو چاہتا ہے اسی پہ ہم خوش ہیں۔ ایک تو ہے غم دل میں آئے اور اسے کنٹرول کرنا، اور ایک ہے خوش ہو جانا کہ اگر پروردگار ہمیں مصیبت میں دیکھنا چاہتا، کسی وجہ سے ہمارا امتحان لینا چاہتا، ہم اسی پہ راضی۔ فاطمہ کے گھر میں فاقے ہیں اور شکر کے سلسلے، اپنے فاقے بھی انسان برداشت کر لیتا مگر اپنے بچوں کے فاقے ایسے فاقے کہ اگر آج آپ نے حبشہ کی ایک کنیز ابرا کا واقعہ سنا کہ اس نے ام حبیبہ کے ذریعے اپنا سلام رسول کو بھجوایا، تو خود اسی حبشہ کی ایک اور کنیز فضہ، وہ تو فاطمہ کے گھر میں، اور کیفیت یہ کہ جب 8 وقت کا فاقہ فاطمہ کے گھر میں گزر چکا ہے تو اب فضہ سے بھی برداشت نہ ہو سکا، اب غیر تڑپے جا رہے ہیں۔ مولا کے پاس آتی مشہور روایت، اور ایک مرتبہ کہتی ہیں کہ مولا مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہا۔ فضہ معصومہ نہیں، یہ نہ سمجھیے کہ پہلے دن سے آخری دن تک فضہ کی ایک ہی حالت تھی نہیں۔ جب اہل بیت کے گھر میں آئی تو انہیں کوئی معرفت نہ تھی کہ یہ کون سا گھر، رفتہ کردار اہل بیت، عظمت اہل بیت کو دیکھتی فضہ اس منزل پر پہنچی پھر جو آپ نے کربلا میں دیکھی۔ ابھی فضہ ابتدائی مرحلوں میں، لیکن ایسا شریف، ایسا قریب اور ایسا بہترین کا فضہ نے کبھی نہیں دیکھا۔ فضہ شہزادی سے کنیز بنائی گئی، جنگوں میں گرفتار کی گئی، عجیب گھرانوں کو دیکھ چکی، انہیں پتا کہ کنیزوں سے کتنا حقارت والا سلوک کیا جاتا، قیدیوں کو کتنی ذلت کے ساتھ رکھا جاتا۔ انہیں معلوم کہ کنیز جانور سے بھی زیادہ حقیر، اور اس میں فضہ یہ دیکھ جو رسول کو بھی بتایا کہ جب ایک دن صبح کو رسول فاطمہ کے حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا فضہ بیٹھی ہیں اور پریشان۔ اچھا بیٹھی کیوں؟ فضہ کنیز کا کام ہے 24 گھنٹے خدمت میں لگے رہے، بیٹھی کیوں؟ اس لیے بیٹھی کہ کنیز تو ہے لیکن فاطمہ کی کنیز، اور فاطمہ کے گھر کا دستور کہ ایک دن اگر فضہ خدمت کریں گی اور شہزادی آرام کریں گی تو اگلے دن شہزادی خدمت کریں گی اور کنیز آرام کریں گی۔ آج وہ دن ہے کہ فضہ کا کھانا بھی سیدہ پکائیں، آج وہ دن ہے کہ فضہ کے کپڑے بھی زہرا دھوئیں، آج وہ دن ہے کہ فضہ بستر پر بیٹھیں گی اور شہزادی ان کے آگے لا کے کھانا لگائیں گی۔ آج فضہ کے آرام کا دن، لیکن پریشان فکر مند فضہ کیا بات؟ اللہ کا رسول سوال کر رہا، پیغمبر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہر غلام اور کنیز کی دیکھ بھال کرتے رہے،
پیغمبر کے دل میں شاید یہ خیال آیا کہ میری بیٹی کے گھر میں غربت، فضا اس غربت سے تو پریشان نہیں ہوگی. بھائی امیر آدمی کے گھر کی تنیز جو کچھ بھی اسے کوڑے پڑے، سزائیں ملیں، کام لیا جائے لیکن کھانا تو اچھا ملے. ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں کے باقی کی وجہ سے فضا پریشان. اگر ایسا تو پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ فضا کو یہاں سے وہاں لے جائے جہاں پر فضا راضی. فضا پریشان کیوں؟ گھبراتے کا اللہ کے رسول پریشانی کے کیا تمہارے چہرے پہ فکر کیا تھا؟ اللہ کے رسول یہ کسی پریشانی کی وجہ سے نہیں، یہ تو اس وجہ سے ہے کہ میں سوچ رہی کہ اب جنت بھی اگر ملے گی تو لے کے کیا کروں. میری جنت تو یہی کہ صبح اٹھتی تو میرا مولا آ کے مجھے سلام کرتا ہے اور کہتا ہے بہن فضا میرا سلام دے. میری شہزادی اٹھتی فضا سلام کرے نہیں، تب تک فاطمہ کرتی ہے بہن فضا میرا سلام قبول کر. ارے میرے آقا جوانان جنت کے سردار حسنین دوڑ کے آتے ہیں اور خود جیسی کنیز سے کہتے ہیں اماں فضا ہمارا سلام لے. اب جنت کس چیز کا نام ہے؟ فضا کی جنت تو یہی ہوگی. کنیزی، غربت، مصیبتیں، لوگوں کا اپنے غلاموں کے ساتھ برتاؤ دیکھنے والی فضا. ایسا شریف گھرانہ، ایسا کریم گھرانہ، انسان کا اتنا احترام کرنے والا گھرانہ، کنیز کو اتنا بلند مقام دینے والا گھرانہ کہ زندگی میں کسی نے فضا کو کبھی کنیز نہ کہا. علی اور فاطمہ تھے تو بہن کا، حسنین اور زینب و کلثوم تھی تو ماں کا. فضا ہے تو خود بھی بنیادی طور پہ شریف گھرانے کی خاتون. ایک مرتبہ دل و دماغ بدل گئے. آٹھ وقت کا فاقہ مولا کے پاس آتی ہیں سونے کا ٹکڑا لے کر. پرانے زمانے میں بادشاہوں اور شہزادوں اور شہزادیوں کو علم کیمیا سکھایا جاتا تھا کہ اگر کبھی بغاوت ہو جائے اور انہیں محل چھوڑ کے بھاگنا پڑے تو پتھر کو سونا بنانا آتا تاکہ جہاں بیٹھے اپنا گزارا کر لیں. اور یہ کہتے آئی مولا کے پاس مولا اتنے گھرانوں سے گزر کے آئیں، آج تک میرے دل میں کبھی خیال پیدا نہیں ہوئی. اس لیے کہ جب گھر والے کا برتاؤ گالم گلوچ، مار پیٹ ہو، کوڑے ہو، سزائیں ہو، فاقے ہو تو قریب کے دل میں کیا ہمدردی ہوگی. لیکن مولا جو مجھے بہن جیسی محبت یہاں دی جا رہی، اب میں اور تو کچھ نہیں کر سکتی، فاقے نہیں دیکھے جا رہے. مولا اسے بازار میں فروخت کر لی. میرا مولا مسکرایا. ابھی فضا اس منزل معرفت پر نہیں ہے جہاں پہنچی. مسکرایا، کہا بہن فضا تمہارا شکریہ اور اپنا یہ تحفہ ٹھیک ہے ہم نے قبول کیا لیکن اپنے پاس رکھو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں. فضا گھبرا کے سوچتی کہ شاید علی اپنی غیرت کے خلاف اسے سمجھ رہے ہیں. کہا مولا آپ کی بات نہیں، مجھ سے حسن اور حسین کے چہرے نہیں دیکھے جا رہے. 8 وقت کا فاقہ، مجھ سے زینب و کلثوم کی حالت نہیں دیکھی جا رہی. 3 سال کی بچیاں، 2 سال کی بچیاں، مولا انہی کی خاطر. میرا مولا مسکرائے. فضا کو پیغام دینا، کہا فضا تم کیا سمجھ رہی؟ کیا یہ جس مصیبت و پریشانی میں ہم ہیں کیا مجبوری کی وجہ سے؟ ہمارا پروردگار راضی ہے اس لیے ہم اس واقعے کے عالم میں، ورنہ ہم چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا. ذرا مسلح کو پلٹ. میرا مولا مسلح پر بیٹھا اور فضا نے مسلح پلٹا تو دیکھا علی کی نگاہوں سے زمین میں شگاف پڑا. ایک سونے کا ٹکڑا لے کے فضا سمجھ رہی کہ میں اہل بیت کی خدمت کروں اور وہاں زمین کے نیچے سونے کا دریا بہتا ہوا دیکھا. فضا جہاں ہم ٹھوکر مارے وہ زمین سونے کی ہو جائے. ہم مجبوری کی وجہ سے فاقے نہیں کر رہے، ہم اپنے پروردگار کی رضا کی وجہ سے فاقے کر رہے. ہم اور آپ مجبوری کے اندر بھی صبر نہیں کر پاتے اور اللہ سے نہ صرف یہ کہ شکوہ اور شکایت شروع کر دیتے بلکہ اپنے احسانات دہرانے لگتے. اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنے روزے رکھ لی اور وہاں مجبوری بھی نہیں ہے لیکن جو پروردگار کی مرضی ہے اس پہ راضی رہنا. یہ ہے اہل بیت کا گھرانہ جو ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ کنڈیشنل اسلام نہیں چلے گا، بلکہ بتا رہے ہیں کہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھبرا کے کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم تو جتنا اللہ کا حکم مانے معاذ اللہ کافروں کو دے، اللہ مشرکوں کو دے، اللہ منافقوں کو دے، اللہ بے نمازیوں کو دے، اللہ گناہگاروں کو دے اور ہم اس کا حکم مانے تو ہمارے گھر میں رحمت. فاطمہ نے پہلے اپنی مثال پیش کر دی کہ دیکھو فاطمہ کو دیکھ، ان زحمتوں اور مصیبتوں سے گزر کے زندگی گزاری اور یہ یہاں تک تو پھر بھی بات سمجھ میں آ رہی. مگر
فاطمہ کی زبان پر اس وقت بھی آپ کو شکوہ نہیں نظر آئے گا، آنسو ہوں گے آنکھوں، نوحہ ہوگا زبان پر، مگر شکایت پروردگار سے نہیں ہوگی۔ جب اپنے گھر کا دروازہ جلتے دیکھیں گے، جب اپنے بیٹے محسن کو شہید ہوتے دیکھیں گے، جب اپنے جسم پر کوڑا پڑتے دیکھیں گے، اس وقت شہزادی خدا کی بارگاہ میں یہ شکوہ نہیں کریں گے کہ پروردگارا اتنی اطاعت کرنے کے بعد یہ مل رہا ہے، اتنی پابندی دین کے بعد یہ نتیجہ ہے، یہ کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ حتیٰ یہ فریاد تو اس وقت بھی نہ تھی جب فاطمہ کو، لیکن ساری مصیبتیں شہزادی کی ایک جگہ، وہ بھی کم مصیبتیں نہیں، اس سے بڑی مصیبت کیا کہ اگر کبھی فاطمہ کا بابا بھی بیٹی سے ملاقات کرنا چاہتا، دروازے پہ رک جاتا، جب تک فاطمہ اجازت نہ دے رسول قدم نہیں بڑھاتے۔ رسول فاطمہ جب تک اجازت نہ دے، ملک الموت جب تک فاطمہ اجازت نہ دے قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ اب اس سے بڑی مصیبت شہزادی کیا دے کہ دروازے جلے، کوڑا پڑا بھی، دیوار اور دروازے کے بیچ میں فاطمہ کو رکھ کے دبایا بھی گیا، مگر جب فریاد کی بات آئی تو کیا جملہ زبان پہ آیا، یہ مصیبت پھر بھی برداشت ہو جائے۔ فاطمہ اس سے بڑی مصیبت کسے سمجھ رہی؟ جب فاطمہ پہ پابندی لگی کہ مدینے میں باپ کا ماتم دن کے وقت تو نہیں ہو سکتا، اس وقت شہزادی نے صرف اتنا کہا کہ جب اپنے بابا سے ملاقات کروں گی تو پہلی فریاد یہی ہوگی کہ بابا آپ کی امت نے بیٹی کو اس کے باپ کا ماتم بھی نہ کرنے دیا۔ پہلی فریاد یہی ہے، ماتم کی پابندی، کم سے کم یہ تو حق بنتا ہے اتنے مصیبت زدہ کا، لیکن شکوہ اس وقت بھی نہ کیا جب پابندی لگ گئی۔ تو اب صبح سے گھر کے کام سے فارغ ہو کر حجرے سے نکل جاتی، سارا دن جنت البقیع کے آخر میں درخت ہے اس کے سائے میں بیٹھتی، مدینے سے باہر۔ پہلے زمانے میں قبرستان ویسے ہی شہر سے باہر بنائے جاتے تھے، اور اس کے بھی بالکل آخری سرے پر شام کو واپس آ جاتی۔ ایک دن جو واپس آئی تو میرے مولا نے دیکھا شہزادی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی، لیکن میرے مولا نے دیکھا آج فاطمہ کا انداز جدا لگ رہا، گھبرا کے کہا بنت رسول خیریت تو ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اور بڑی پریشانی آ گئی۔ کہا ابو الحسن بس اتنی سی بات ہے کہ آج جب میں پہنچی ماتم کے لیے تو دیکھا کہ درخت بھی کاٹ کے پھینک دیا گیا، بیٹی کو سایہ بھی نہیں دیا جا رہا جس سائے میں بیٹھ کے بیٹی اپنے بابا کا ماتم کر دے۔ اور پھر جب تک بیت الحزن نہ بنا فاطمہ اسی جلتے سورج کے نیچے بیٹھ کے بابا کا ماتم کر رہی۔ ہر سال یہ جملے کہتا ہوں تو آج بھی ان کو دوہرا لوں کہ ارباب اعضاء دنیا میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، اربوں مجلسیں ہوئی ہوں گی، مگر کائنات میں ایسی مجلس آپ کو کہیں نہ ملے گی جیسی مجلس فاطمہ نے اپنے بابا کے بعد جنت البقیع میں منعقد کی۔ عجیب مجلس ہے جس میں صرف 3 آدمی ہیں، ایک مجلس پڑھنے والا، 2 مجلس سننے والے، مگر مجلس پڑھنے والی معصومہ ہے، مجلس سننے والے 2 معصوم امام ہیں۔ ایسی مجلس پڑھنے والا بھی معصوم، سننے والے بھی معصوم۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ شہزادی مجلس میں کیا پڑھتی ہوں گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اپنا ہی لکھا ہوا ماتم پڑھا کرتی ہوں گی۔ صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علیہ میں سرنا لیا، یہ معصومہ کا صدیقہ طاہرہ کا جملہ۔ بابا آپ کے بعد اتنی زحمتیں اٹھائیں، دنوں میں پڑتی یہ مصیبتیں تو رات بن جاتے، مگر ارباب اعضاء اب ایک جملہ اور سن لیجیے، مورخ لکھے جا رہا ہے تاریخ، مورخ لکھے جا رہا ہے واقعات، لیکن مجھے تعجب میں ڈال دیا اس کے ایک جملے نے۔ اس نے لکھا فاطمہ کا طریقہ کار یہ رہا کہ روزانہ صبح کے وقت ایک مرتبہ گھر کے کام سے فارغ ہو کے حجرے سے نکلتی ہے، حسن ماں کے ساتھ ہے، حسین نے ماں کا ایک ہاتھ تھاما ہے، فاطمہ کے دوسرے ہاتھ میں عصا ہے، جاتی ہیں جنت البقیع، شام کو اسی انداز سے واپس آ رہی۔ میں نے حیرت کے ساتھ دیکھا، اے مورخ یہ تو کیا لکھ رہا ہے؟ عصا فاطمہ کے ہاتھ میں عصا ہے، عصا تو ضعیفی کی نشانی ہے، عصا تو بڑھاپے کی علامت ہے، تو اے مورخ اتنا تو ہی بتا دے
شہزادی کی عمر کیا تھی کہ شہزادی کے ہاتھ میں عصا آ گیا تو مورخ نے کہا سنو رسول کی دکھیاری بیٹی فقط 18 سال کی عمر اور فاطمہ 18 سال میں اتنا کمزور ہو گئی کہ بغیر عصا کے سہارے چل نہیں سکتی ہیں. بس صاحبان ایمان اتنا سن لیجیے کہ تاریخ میں آپ کو کوئی نہ ملے گا کہ جوانی میں بوڑھا ہو گیا ہو. جو جوانی میں بوڑھا ہو گیا یا فاطمہ ملی 18 سال میں اتنی ضعیف, یا میرا مولا سید سجاد ملا شام سے واپس مدینے آئے کوئی پہچان نہیں پا رہا ہے, یا فاطمہ ہے یا فاطمہ کا پوتا ہے. اور پھر ایک جملہ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں, تاریخ پڑھتے وقت کچھ اصول ذہن میں بنا لیجیے, کچھ اصول ذہن میں سیل کر دیجیے, اور ایک اصول یہ یاد رکھیے گا کہ قیامت سے کم نہیں ہے اگر یہ جملہ آپ کو نظر آ جائے کہ کبھی معصوم یا معصومہ کوئی نماز بیٹھ کر ادا کریں کیونکہ یہ اللہ کی عبادت ہے, پاؤں میں تیر لگا ہو تو نماز میں پتہ نہیں چلتا ہے. پھر اگر کبھی کوئی مورخ یہ لکھ دے کہ کسی معصوم نے نماز بیٹھ کے پڑھی, کسی معصومہ نے نماز بیٹھ کے پڑھی, سمجھ لیجیے قیامت بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ خیر یہ تو معصوم ہے, زینب کبریٰ 14 معصوموں میں نہیں ہے, اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ شبیہ معصومہ, مگر زینب کو بھی شام کے قید خانے میں سید سجاد نے بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھا. ارے بھتیجے کو یقین نہیں آ رہا, کیونکہ اماں نماز تو آپ نے شام قریبہ بھی بیٹھ کر نہیں پڑھی, آج آپ اور بیٹھ کے نماز پڑھے. زینب عمر کیا تھی 55 سال, اور کون سے مسائل 1 سال کے بعد پھر بھی سید سجاد کو یقین نہیں آ رہا, سنتی نماز اور میری پھوپھی بیٹھ کے نماز پڑھے. تمام تاریخیں متفق ہیں کہ شہادت سے 1 ہفتے پہلے فاطمہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اب تو عصا کے سہارے بھی نہیں چل سکتی ہے, نمازیں بستر پر بیٹھ کے ادا کر رہی ہیں. بس ارباب عذاب فاطمہ 18 سال کی عمر اور اتنی ضعیف, نماز بھی کھڑے ہو کے نہیں پڑھی جا رہی. لیکن آج کا دن آ گیا, جو ابھی دن گزرا آج کا دن آیا, میرا مولا فجر کی نماز پڑھنے مسجد گیا, پلٹ کے آیا, بڑا عجیب منظر دیکھا. ارے جو فاطمہ 1 ہفتے سے اتنی بیمار کہ نماز کے لیے کھڑا نہ ہوا جائے, چکی پیس کے فارغ ہوئی ہیں, کھانا پکا رہی ہیں, بچوں کے دھلے ہوئے کپڑے تیار رکھے ہیں. ارے کائنات کا مشکل کشا اور اپنی اس ضعیف بیوی کی حالت دیکھے, طرف سے کہہ اٹھا بنت رسول اس بیماری میں, اس کمزوری میں اور اتنی زحمت. کہا اے ابو الحسن آج میری زندگی کا آخری دن ہے, میں دنیا سے جا رہی ہوں, میرے دل میں خیال آیا میرے بعد کوئی میرے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے والا ہوگا, میرے بچوں کو دھلے ہوئے کپڑے پہنانے والا ہوگا. میں نے چاہا سارا انتظام اپنی زندگی میں کر جاؤں. بس میرا مولا گھبرا کے پوچھتا ہے اے بنت رسول, یہ علامہ مجلسی کے جملے بہار کی 10ویں جلد, بنت رسول ارے یہ آپ نے کیا کہہ دیا آخری دن؟ کہا کہ ہاں ابو الحسن فجر کی نماز سے کچھ پہلے میری آنکھ لگی تھی, میں نے دیکھا تھا میرا بابا آیا ہے, اور اکیلا بابا نہیں, ساتھ میں میری ماں خدیجہ طاہرہ بھی ہے, ساتھ میں میری ماں خدیجہ الکبریٰ بھی ہے. میں نے کہا بابا آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے, آج کے بعد میں نے اتنی مصیبتیں برداشت کی. تو میرے بابا نے کہا بیٹی فاطمہ گھبرانا نہیں, آج مصیبتوں کا آخری دن ہے, ہم تمہیں لینے آئے ہیں, چلنے کی تیاری کر لے, تیری ماں تجھے لینے آئی ہے. آئے ابو الحسن میرا بابا مجھ سے کہہ کر گیا, میری ماں مجھ سے کہہ کر گئی ہے, بس یہ میرا آخری دن ہے. ایک مرتبہ میرا مولا گھبرایا, اسما کو دیکھا تو اسما اتنا بتاؤ حسن کہاں ہے, میرا حسین کہاں ہے؟ ارے یہ تو وہ وقت ہے بچوں کو ماں کے قریب ہونا چاہیے. اسما نے کہا مولا وہ تو آپ کو معلوم ہے روزانہ صبح کو نکلتے ہیں, نانا کی قبر پہ بیٹھتے ہیں, دوپہر کو واپس آتے ہیں, وہ تو اپنے نانا کی قبر پہ گئے. میرا مولا تیزی سے گھر سے نکلا, بچوں کو لانا ہے,
ادھر فاطمہ حجرے میں گئی، چادر توڑا، آواز دی اسما کوئی مجھ سے بات نہ کرے، مجھ کو مخاطب نہ کرنا، اور ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی، گھر کا دوسرا دروازہ کھلا، حسن حسین دوڑتے ہوئے آئے اسما ہماری مادر گرامی کہاں ہے؟ صحن خالی نظر آ رہا، ہماری ماں کہاں ہے؟ اسما حیران ہو گئی، بچوں تم تو دوپہر سے واپس آتے تھے، آج اتنے جلدی کیسے آ گئے؟ کہا ہم نانا کی قبر پہ پہنچے، نانا کو سلام کیا، نانا نے جواب تو دیا لیکن کہا حسن حسین بیٹا آج یہاں بیٹھنے کا موقع نہیں ہے، ارے جلدی سے جاؤ اپنی ماں کو آخری سلام کر لو، تمہاری ماں تمہیں الوداع دے رہی ہے۔ ہماری ماں کہا، ہماری ماں کہا؟ اسما نے کہا اس وقت شہزادی حجرے میں ہے، حسنین حجرے میں آئے، اب آخری جملے میرے، اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت نہیں، آخری جملے، حسنین حجرے میں آئے، حسن ماں کے پائنٹی بیٹھے، حسین ماں کے سرہانے بیٹھے، دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ سلام کیا، اماں ہمارا سلام لے لو، جواب نہیں آیا، دوبارہ سلام دہرایا، اماں ہمارا سلام لے لو، جواب نہیں آیا، جب تیسری مرتبہ جواب نہیں آیا، ایک مرتبہ حسین طرف سے کہتے ہیں اماں آج یہ کون سا دن آ گیا، تیرا حسین تجھ سے خطاب کر رہا، اماں حسین کو جواب نہیں مل رہا، اور اتنا کہہ کے فریاد کی وہاں غربتا، وہاں غربتا، بس اتنا کہنا تھا۔ فاطمہ دنیا سے جا چکی ہے، مگر ایک مرتبہ فاطمہ کے ہاتھ حرکت میں آئے، حسین کو سینے سے لپٹا لیا، میں کہوں گا شہزادی، شہزادی 3 دن کا فاقہ نہیں ہے، کربلا کا میدان نہیں ہے، عاشورے کا دن نہیں ہے، علی جیسا باپ موجود ہے، مدینہ شہر آپ اتنا برداشت نہ کر سکی، میرا حسین وہاں غربتا کہہ دے، ارے آئیے کربلا میں آپ کا حسین زلجنا سے گر رہا ہے، آگے بڑھ کے سہارا دیجیے، بس میرا آخری جملہ، ادھر حسین ماں کے سینے سے لپٹے، ادھر گھر کا دروازہ پھر کھلا، میرا مولا گھر میں داخل ہوا، گھبرا کے کہا اسما کیا حسن حسین آئے ہیں؟ حسن حسین آئے ہیں؟ اسما نے کہا مولا آپ اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کہا میں قبر رسول پر پہنچا، حسن حسین نظر نہ آئے، میں نے رسول کو مخاطب کیا اور پوچھا میرے حسنین کہاں ہیں؟ رسول کی آواز نہ آئی، جبرائیل کی آواز آئی، علی جلدی سے جاؤ حسین کو چپ کراؤ، حسین کے ماتم سے فاطمہ رو رہی ہے، اور فاطمہ کے ماتم سے رسول خدا غش کھا کے گر پڑے ہیں، ہائے رسول غشی کے عالم۔ اجركم على الله الا ولعنة الله على اعدائهم اجمعين۔ پروردگارہ اہل بیت کے اطہار کے مصائب خصوصاً حسن اور حسین کی اس مصیبت کا واسطہ تمام صاحبان ایمان خصوصاً اس مجلس میں موجود ان مومنین اور مومنات کو جو حق مصائب فاطمہ زہرا دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ شہادت زہرا کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ جس اسلام کے لیے زہرا نے اتنی مصیبتیں برداشت کی کہ کمر پر کوڑے بھی کھا لیے، ہمیں کم از کم اس اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ان مصائب کا انتقام کون دے سکتا بجز زہرا کے فرزند کے، تو خداوندہ ان مصائب کے انتقام کے لیے فاطمہ زہرا ہی کے بیٹے، شہزادی ہی کے وارث اور اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔